ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں خود اپنے نفس امارہ اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اور خوف خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں. اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں تاکہ عبادتوں میں لطف آئے، اس لیے کہ بغیر تقوی کے عبادت بیکار ہے. قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ حج کی پہلی آیت. ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے خدا سے ڈرو، اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ جو قیامت کے زلزلہ، قیامت کا جو جھٹکا آئے گا قیامت کے دن زمین کو، وہ ایک بہت عظیم چیز ہوگی، بہت دردناک ہوگی. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اپنے گود سے پھینک دے گی دہشت کے مارے. اس دن کا خوف و عالم کا منظر یہ ہوگا، خوف کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ عورت اس دن کے خوف و دہشت سے اپنا حمل ساقط کر دے گی، اس کے پیٹ سے بچہ گر جائے گا. اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا قیامت کا جو زلزلہ و جھٹکا ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، قرآن کے لفظیں ہیں. اور تم اس دن دیکھو گے کہ لوگ مست نظر آ رہے ہوں گے. وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہیں، وہ مست نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے جو زمین کو جھٹکے لگ رہے ہوں گے وہ اس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو شاید یہ نشے میں ہے. وما هم بسکارى، یہ نشے میں نہیں ہیں. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ یہ قیامت کا زلزلہ بہت دردناک اور عظیم ترین چیز ہے. اس دن سے ڈرو. قرآن مجید ہمیں قدم قدم پر تقوی کی طرف دعوت دے رہا ہے. خوف الہی، اللہ کا ڈر. اگر خوف نہ ہو تو انسان کی زندگی میں لطف نہیں ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، ہر آدمی کو شوق ہے ایکسیلیٹر دبانے کا، اور روڈ اگر صحیح ہو، اچھا ہو، لیکن ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں چھپ کر کے پولیس ہم کو دیکھ نہ رہی ہو کہ چالان کر دے. اور آج کل کے زمانے میں تو خفیہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کا بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہماری فوٹو نہ کھنچ جائے. لہٰذا اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان اپنی اسپیڈ پہ کنٹرول کرتا ہے. اگر یہ خوف نہ ہو، یہ ڈر نہ ہو پولیس کا یا CCTV کیمرے کا، تو انسان اپنی رفتار کو اور بڑھائے گا، جس کے نتیجے میں خطرناک
مسئلے سے دو چار ہو سکتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء اور پارٹ جو ہے وہ بیکار ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر اور خوف جو ہے تمہاری زندگی کو بہتر بنائے گا۔ جب تک ڈر نہیں ہوگا تب تک تمہاری زندگی میں لطف نہیں ہوگا۔ دو چیزیں ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں، ایک ڈر، ایک امید، جس کو شریعت کی اصطلاح میں خوف اور رجا کہا گیا ہے۔ انسان کی زندگی یہ دو پہلوؤں پہ گزرنی چاہیے، ایک طرف خوف، ایک طرف رجا، امید۔ خوف اللہ کے عذاب سے، اس کے قہر سے، اور رجا اس کی رحمتوں سے، اس کی امید، اس کی مغفرت سے۔ گناہ کیا ہے تو اس کے عذاب سے بھی ڈرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے رحم و کرم کی امید بھی رکھو کہ خدا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یقین جانیے ہم لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ نے جو صبح سے شام تک ہم کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، کیا ہم اس نعمت کے حقدار اپنے اعمال کی بنیاد پر ہیں؟ کہ ہمارا عمل ایسا ہے جہاں اللہ خوش ہو کر کے یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے؟ نہ ہماری نماز ویسی، نہ ہماری عبادت ویسی، نہ ہماری زندگی کا طریقہ ویسا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تو کس بات پر خوش ہو کر کے خدا ہمیں ان نعمتوں سے نواز رہا ہے؟ اللہ اگر ان نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے تو اپنی رحم و کرم کی بنیاد پر، چونکہ وہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رحم و کرم کی بنیاد پر ہمیں دے رہا ہے، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر کسی چیز کے اس کے حقدار نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ ہم اپنی نماز کے بارے میں بہتر جانتے کہ ہم نے کتنی اللہ کے لیے پڑھی اور کتنی دکھاوے میں ہے۔ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، فکر سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، پیروں سے گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ گناہوں میں لت پت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں زندگی دیے ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ عطوف ہے۔ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے خدا بند عالم۔ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم پر لطف و کرم کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے پروردگار کی ذات۔ اللہ کے رحم کے درجات ہیں، مہربانیوں کے درجات ہیں، ان میں سے ایک ذرہ خدا بند عالم نے اپنے دریائے رحم کا ایک قطرہ ماں کے پیکر میں ڈالا، تو ماں جو ہے اتنی مہربان ہے کہ ٹھوکر ہم کو لگتی ہے، تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ مشکل میں ہم ہوتے ہیں، درد ماں کو ہوتا ہے۔ پریشانیوں میں ہم ہوتے ہیں، بے چین ماں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ نے اپنے دریائے کرم کا ایک قطرہ ماں کے پیکر میں ڈالا دیا۔ اب بتائیے، جس کے اندر ایک قطرہ ہو تو اس کے اندر اتنا رحم و مہربانی ہے، جس کے اندر پورا دریائے کرم ہو جو، وہ کتنا مہربان ہوگا۔ لہذا ہم اللہ سے غافل ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں، گڑ گڑائیں، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، جھوٹ فریب گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بار بار جو تقویٰ 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 کہا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو،
تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہی ہے واجبات پر عمل کرو، حرام چیزوں سے بچو، حتی المقدور، جہاں تک تمہارے امکان میں ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے۔ اسی کا نام ہے تقوی، اسی کا نام ہے خوف خدا۔ اگر یہ کسی کے اندر آ گیا تو وہی اللہ سے قریب ہوتا ہے بندہ، اور جب بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام ہے، معصوم کی زبان سے آیا ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، زبان معصوم کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جب مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ حتی کنت سمعہ الذی بہ یسمع، میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی بندہ اگر خوف الہی کی بنیاد پر اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا اوپر جا رہا، ترقی کر رہا ہے، تو اللہ سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے یہ میرے بندے کی آنکھ اس کی نہیں ہے، میری ہے، یہ اس کی زبان نہیں ہے، میری زبان ہے، یہ اس کا کان نہیں ہے، یہ میرا کان ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ نے خالی یہ فرما دیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ہے تو اس حدیث قدسی کا مصداق بنا، اور وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب کی، کہ جس کے لیے خود فرمایا گیا ہے کہ علی لسان اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، علی کی زبان اللہ کی زبان، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ کیوں؟ اتنی قریب ہو چکے تھے علی اللہ سے، قرب کی منزلوں پر تھے۔ ہم بھی اگر چاہیں تو تقوی آ جائے، خوف الہی آ جائے، واجبات پر عمل ہو، حرام چیزوں سے پرہیز ہو، تو ہم بھی اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور جب قرب الہی نصیب ہو جائے گا تو اللہ کی خاص عنایت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، خاص توجہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے خداوند عالم۔ کبھی بھی اپنے بندے کو پریشان حال نہیں رکھے گا خداوند عالم۔ لہذا اللہ سے ڈریں، اس کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی چیز کی طرف ائمہ معصومین نے ہمیں ترغیب دلایا ہے، متوجہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور گڑ گڑاؤ، اس سے توفیقات کی دعا مانگو۔ اس وقت جو آپ یہاں آئے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو یہاں آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں نماز میں۔ اگر یہ توفیق اللہ نہ دیتا تو آج آپ یہاں نہ ہوتے۔ اس وقت خدا نے توفیق دی ہے، شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنی عبادت کے لیے بلایا ہے ہم کو، ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھیں، سجدے میں جائیں، اور جانے کے بعد کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک و منزہ ہے میرے پروردگار کی ذات جو اعلیٰ ہے اور اس کی حمد ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے یہ ہم کو درس دیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیاں اٹھائیے، آپ دیکھیے ان کی زندگیاں پڑھیے، انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اخلاق کمال کی منزل پر۔ ان سے اچھا کائنات میں کوئی اخلاق والا گزرا ہی نہیں۔ قاتل ہے، جانی دشمن ہے، اس کو بھی دودھ کا جام پلایا جا رہا ہے، اس کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس کو سیراب کیا جا رہا ہے۔
قاتلوں کے ساتھ جو نرمی سے پیش آئے وہ اہل بیت ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام کا زمانہ جو ہے تو حضرت کی ساری زندگی کربلا والوں پہ آنسو بہانے میں گزری۔ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال تک چوتھے امام حبا حیات رہے، اور جب تک زندہ رہے کربلا والوں پر آنسو بہاتے رہے، روتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص دروازے پر آیا، کہا فرزند رسول میں پیاسا ہوں۔ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان منہ کے باہر آ گئی تھی۔ امام سجاد گھر تشریف لے گئے، اندر سے پانی کا جام لا کر کے اس کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ پانی پی لیا، جب جان میں جان آئی اس کے، ہوش و حواس بجا ہوئے، ایک مرتبہ سر جھکا ہوا ہے، کہتا فرزند رسول اگر آپ مجھے پہچان لیے ہوتے تو مجھے پانی نہ پلاتے۔ یہ اخلاق آل محمد کا ہے۔ دیکھیے، فرزند رسول اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہوتا تو آپ مجھے اس وقت اپنے ہاتھوں سے پانی نہ پلاتے، مجھے سیراب نہ کرتے۔ چوتھے امام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں تجھے جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اس کے باوجود تجھے پانی پلا رہا ہوں۔ تو ہی تو ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تھی۔ یہ کلیجہ ہے کسی کے پاس؟ جس نے جوان بھائی کے سینے پہ برچھی ماری ہو اور نیزہ ٹوٹ گیا ہو، جس کی وجہ سے جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہو، اس کو امام سجاد پانی پلا رہے ہیں۔ یہ دل کس کے پاس ہے؟ ہمارے آپ کے پاس ہے؟ امام نے فرمایا میں تجھے جان بھی رہا ہوں، پہچان بھی رہا ہوں، اس کے باوجود وہ تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے۔ تو اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ تو نے جو کیا ہے وہ تجھے حساب دے گا، میں جو کر رہا ہوں میں اپنے عمل کا حساب دوں گا۔ یہ اخلاق ہے اہل بیت کا، یہ درس ہے اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے، اور اسی پر ہم کو چلنا چاہیے۔ وہاں انتقامی جذبہ اہل بیت کی یہاں نہیں ہے کہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اس سے بدلہ لیں گے، موقع ملا ہے، نہیں، انتقام نہیں لیتے اہل بیت، بدلہ نہیں لیتے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے۔ روایت کہتی ہے کہ ساری زندگی سجاد روتے رہے اپنے باپ پر۔ بازار سے گزر ہوتا تھا، قصاب جب جانور کو ذبح کرتا تھا تو ٹھہر کر کے پوچھتے تھے بھائی اس کو تو نے پانی پلایا؟ پانی پلا کے ذبح کر رہے ہو؟ طلب کے کہتا تھا فرزند رسول ہم آپ کے جد کی امت میں ہیں، ہم جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ جیسے یہ سنتے کہ جانور کو بغیر پانی پلائے ہم ذبح نہیں کرتے، فوراً تڑپ کے کہتے تھے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ کھانا آتا تھا رو دیتے تھے، پانی آتا تھا رو دیتے تھے، وضو کے لیے پانی آتا تھا، اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ آنسو کے قطرات پانی میں ٹپک ٹپک کر کے پانی کو مضاف کر دیتے تھے، اور جب پانی مضاف ہو جاتا تھا تو وہ پانی پھینک دیا جاتا، تو اس سے مضاف پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، دوسرا پانی آتا تھا، پھر روتے تھے، وہ بھی مضاف ہو جاتا تھا۔ یعنی آپ بتائیے جس نے پوری زندگی گریا کی ہو، یہاں تک کہ جناب منہال آئے، جناب منہال چوتھے امام کے صحابی ہیں، آن کے فرماتے فرزند رسول کب تک روئیں گے، کب تک گریا کریں گے؟ آخر شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے،
شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، آپ کب تک گریہ فرمائیے گا؟ سر اٹھا کر کے فرمایا منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف کھو گیا تھا، جبکہ وہ معلوم تھا کہ زندہ ہے، لیکن یوسف کے فراق میں یعقوب اتنا روئے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ ایک بیٹا کھو گیا تھا تو یوسف اتنا روئے ہیں، ہمارا تو پورا بھرا گھر لٹ گیا ہے، میں کیسے نہ رو منال؟ ہاں تم کہہ رہے ہو شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن منال شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا ننگے سر بلوائے عام میں پھرایا جانا، بازاروں میں پھرایا جانا، کوچوں گلیوں میں پھرایا جانا، سر دربار لایا جانا، یہ ہمارے گھر کی میراث نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کس طریقے سے واقع کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے امام حسین کی شہادت کو۔ آج ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ بڑی مشکلوں سے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کو زندہ رکھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، گھر گھر سینہ بسینہ پہنچایا ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کی دین کی ترویج کریں اور ان کے معالم کو، ان کے علوم کو، ان کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ہماری زندگی ایسی ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ ہم کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری عبادتوں میں خلوص عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ ایام تیزی کے ساتھ ایام عزا گزر رہے ہیں، 40 حسینی قریب ہے۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں اور آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے کے خاطر اپنی آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ہمارے درمیان پیار، محبت، اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ قائم فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اس نماز جمعہ میں جتنے حضرات بیٹھے ان کی جو حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو برلا، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ان کے کاروبار میں، رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔